آپ کو پتہ ہے کہ ایک دل دہلانے والا واقعہ جو ہے بلوچستان میں پیش آیا، جہاں ایک ینگ ڈاکٹر کو سرعام سب کے سامنے، جہاں وہ سول ہاسپٹل میں ڈیوٹی انجام دے رہی تھی ایک سرجیکل وارڈ میں، وہاں سرعام جو ہے تیزاب گردی کا شکار ہوئی ہیں اور ان کے منہ پہ تیزاب پھینکا گیا. اور تیزاب جس شخص نے پھینکا وہ لفٹ آپریٹر اسی ہسپتال میں تھا. کتنی دیر سے جو ہے وہ اس طاق میں تھا کہ اس کو کب موقع ملے اور وہ کب جو ہے ڈاکٹر ماہنور ناصر کے چہرے کو جلا کر بھسم کر دے. یہ واقعہ جو ہے واقعی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہم سب کے اوپر کہ کیا اب ڈاکٹرز کو بھی سیکیورٹی درکار ہے؟ کیا اب ایک ہسپتال جہاں ہزاروں لاکھوں مریضوں کی جانیں بچائی جاتی ہیں اور ایک ڈاکٹر دن رات محنت کرتا ہے اور صرف کہتے ہیں کہ خدمت خلق کے اندر لگا رہتا ہے، یہ نہیں سمجھتا، یہ نہیں سوچتا کہ اس کی ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہے، 12 گھنٹے کی ہے، 20 گھنٹے کی ہے، دن رات اس مریض کے سینٹیمنٹس کو لے کر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کی جان بچائی جا سکے. مگر اس کی اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے، اس کی اپنی جان کتنے خطرے میں ہوگی، اس کی اپنی جان کے اوپر کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. اور اس کے برعکس جس شخص نے جو ہے تیزاب گردی کی، تیزاب سے جلایا، وہ شخص کو مار دیا گیا. کیا محرکات تھے اس کے پیچھے؟ کیوں مارا گیا؟ کیوں نہیں انویسٹیگیشن کی گئی؟ کیوں نہیں یہ سوچا سمجھا گیا کہ وہ شخص کے پیچھے موٹیو کیا ہے؟ کون ہے جس نے ڈاکٹر ماہنور ناصر کی شکل کو جلانے کی کوشش کی یا ان کی پوری جو ہے شخصیت کو جلانے کی کوشش کی؟ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کا جو احتجاج ہے وہ بالکل بجا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے. جو دنیا کی حفاظت کرتے ہیں، جو دنیا کے خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کے اوپر کون مامور ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ایک ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو کتنے سال لگ جاتے ہیں. یہ کوئی 1 سال کا پروسیس نہیں ہوتا، یہ 6-7 سال کا پروسیس ہوتا ہے. ایک گھر میں ڈاکٹر بننا ایسے ہوتا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں جو ہے واقعی ایک چراغ جلے. وہ ایک چراغ جلتا ہے اور وہ لاکھوں لوگوں کو شمع کرتا ہے. اور کتنے دن رات کی محنت ہے، کتنے پیسے درکار ہوتے ہیں. متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے خاص طور پہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ لوگ وہ میرٹ پہ آتے ہیں، وہ میرٹ پہ ڈاکٹرز بنتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریسنٹلی جو ہے کہ ان کا سوشل میڈیا میری آنکھوں سے گزرا تو ایک سٹیٹس جو ہے وہ انہوں نے لگایا ہوا تھا جس دن یہ واقعہ پیش آیا، 6 تاریخ کی بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے، کچھ ایسی سٹیٹمنٹ تھی کہ واقعی میں جا کے انسانوں کی خدمت کروں اور ہر شخص ان کے لیے بہت ایک امپورٹنس رکھتا ہے. اور ان کی جو پکٹوریل ایویڈنسز دیکھ سکتے ہو، ہر روزمرہ کی وہ ڈیلی چیزوں کو اپڈیٹ کرتی تھیں کہ آج وہ کہاں کون سی سرجری کر رہی ہیں یا وہ کیا کر رہی ہیں. ویسے تو ہم ڈاکٹرز کے اوپر بہت تنقید بھی کرتے ہیں اگر کوئی نہ کوئی چیز سوشل میڈیا پہ آ جائے. ایک پکچر جو وائرل ہوئی تھی ایک آپریشن تھیٹر سے جس کے اوپر بہت سخت سے سخت ایکشن لیا گیا تھا، تو کیا یہ جو ڈاکٹر ماہنور ہے ان پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا؟ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، جو ظلم ہوا ہے، جو بربریت ہوئی ہے، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. سوشل میڈیا پہ تو بہت باتیں ہو رہی ہیں مگر کہاں ہے حکومت، کہاں ہے سرکار؟ بالکل سرپرستی کی جا رہی ہے. ان کو فوراً ایئر ایمبولنس کے ذریعے جو ہے کراچی منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج جو ہے آغا خان ہاسپٹل میں کیا جا رہا ہے. اور حکومت کی طرف سے بہت بڑی بڑی شخصیات نے بھی ان کی طرف جو ہے وہ بالکل ان کو وزٹ بھی کیا ہے، جس میں سعدیہ افضال کا نام سر فہرست ہے، سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں بلوچستان کے CM ان کا نام سر فہرست ہے، اور بھی بہت سے لوگ وزٹ کر رہے ہیں. کیا یہ وزٹ جو ہے یہی ضروری ہے؟ اصل محرکات پر کب پہنچا جائے گا؟ کب بتایا جائے گا کہ ہوا کیا، اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا؟ ہمارے ساتھ موجود ہے بابر یوسف زئی صاحب، معاون خصوصی محکمہ داخلہ بلوچستان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابر صاحب، ویری انفارچونیٹ. وعلیکم السلام. جی، ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ بلوچستان جیسے ایریا میں جہاں سول ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں اور ایسڈ برننگ کا معاملہ سامنے آتا ہے اور اس ڈاکٹر کو یہ نہیں پتا کہ اس کو مارا کیوں جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کی شدید مذمت کرتا ہوں اور بحیثیت حکومتی نمائندہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری بہن تھی، بیٹی تھی، ڈاکٹر ماہنور ناصر،
اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے. ایک حیوان نے, ایک درندے نے ان کے اوپر تیزاب پھینکا, ایسڈ پھینکا, تیزاب گردی کی. اور جیسا آپ کہہ رہی تھی کہ حکومت کیا کر رہی ہے, حکومت اس کے اوپر پہلے دن سے 5 منٹ کے بعد سے حکومت اس کے اوپر ایکٹیو ہوئی. ہم نے ڈاکٹر صاحبہ کو, اپنی بیٹی کو فرسٹ ایڈ دی. اس کے بعد ہم نے ڈاکٹر صاحبہ کو فوراً ایئر ایمبولنس سے کراچی شفٹ کیا. وہ جو مجرم تھا, اس میں ملزم تھا, حیوان تھا, درندہ تھا, فوراً ہم نے کامبنگ اور سرچ آپریشن شروع کیا. CCTV فوٹیج اس کی نکالی, پورے شہر میں ہم نے ناکہ بندی کی. وہ بھاگنے کی, فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا. پولیس مقابلے میں وہ جہنم واصل ہوا. محرکات ہیں, ہم نے اس کا موبائل اپنے قبضے میں لیا, فرانزک کروایا اس موبائل سے. اس موبائل میں ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ سے ذاتی اناد رکھتا تھا. یہ ڈاکٹر صاحب کا کیونکہ جو ہے نا ادھر ملازم تھا ہاسپٹل میں, لفٹ آپریٹر تھا, تو ڈاکٹر صاحبہ نے 1-2 دفعہ انہیں ڈانٹا تھا, انہیں بے عزت کیا تھا, یا ایز اے کلیگ انہیں جو ہے سمجھانے کی کوشش کی تھی. تو اس نے زیادتی اس کو اپنا انا کا مسئلہ بنایا, اور پھر اس نے اس طرح کی یہ نیچ حرکت کرنے کی کوشش کی. حکومت بلوچستان پہلے دن سے اس معاملے کو بڑا سیریس لے رہی ہے. کل رات کو جیسا آپ نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی خود ڈاکٹر صاحبہ کے جو ہے پاس گئے, ان کی عیادت کی. ان کی فیملی سے حکومت رابطے میں ہے, ان کے پیرنٹس سے, ان کی والدہ سے, ان کے والدین سے, اور ہم نے انہیں آفر کی ہے کہ وہ دنیا کی کسی بھی ہسپتال میں اگر اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں, گورنمنٹ آف بلوچستان اسے اسپانسر کرے گی, گورنمنٹ آف بلوچستان ان کا خیال کرے گی. دیکھیں, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جس کے بارے میں ہمیں اندازہ نہیں تھا. جہاں تک آپ نے سیکیورٹی کی بات کی, ڈاکٹر صاحبان مسیحا ہیں, پڑھا لکھا طبقہ ہے, اور ہماری جو سوسائٹی ہے ان کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتی ہے. سوسائٹی کا ایک اہم حصہ ہے. مریض, ہزاروں لاکھوں مریض روزانہ اسپتال جاتے ہیں. ڈاکٹر 8-8 گھنٹے, 10-10 گھنٹے محنت کر ان کی تیمارداری کرتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, انہیں چیک کرتے ہیں. ہم ان کی اس خدمت پر تمام ڈاکٹر حضرات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن ہاسپٹل میں سیکیورٹی بھی تھی, ہاسپٹل میں تمام ارینجمنٹس بھی تھی. میں خود ہاسپٹل میں واقعے کے 10 منٹ کے بعد DIG صاحب کے ساتھ میں خود ہاسپٹل گیا ہوں. ہاسپٹل میں سیکیورٹی تھی, لیکن پولیس کو ہم جو ہے نا ہاسپٹل کے اندر ڈپلائمنٹ نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ڈاکٹر طبقہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ نازک لوگ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, اور پولیس کی جس طرح سے ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہر بندے کو سرچ کرتا ہے. تو ہاسپٹل کے اندر جو ہوتا ہے ہاسپٹل کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے. ہاسپٹل کے بعد پولیس تھی, اور یہ پولیس کا ہی کریڈٹ ہے جس نے آدھے گھنٹے میں مجرم کو ڈھونڈا. وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا, فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا. جس بس اڈے پر اسے مارا گیا, میں 100% شورٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہاں سے اس بس اڈے سے ڈائریکٹ افغانستان بھاگتا. لیکن ہماری پولیس نے فوراً رسپانس کیا, ریپڈ رسپانس کر کے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی. اسے کہا سرنڈر کرو, اس نے پولیس کے اوپر فائر کھولے, پولیس نے ریٹرن فائر میں اسے جہنم واصل کر دیا. محرکات کا ہم نے جائزہ لیا ہے, ہم نے اس کا موبائل فرانزک کیا ہے. حکومت اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے. اس کے بعد ینگ ڈاکٹرز نے آ کر اعلان کیا کہ وہ OPDs بند کریں گے, ہسپتالوں میں اسٹرائک کریں گے. مجھے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ آپ جائیں ڈاکٹرز کے ساتھ بات کریں. میں رات کو 10 بجے گیا ہوں ینگ ڈاکٹرز کے پاس, اور رات کو 2 بجے تک میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا, ان سے میں بات چیت کرتا رہا, نیگوسیشن کرتا رہا. وزیر اعلیٰ صاحب کی میں نے فون کے اوپر اسپیکر کھول کر ڈاکٹر صاحبان سے بات کرائی. وزیر اعلیٰ صاحب نے 10 منٹ ڈاکٹر سے بات کی, ینگ ڈاکٹر سے, اور انہیں یقین دلایا کہ آپ کے جو بھی کنسرنز ہیں, جو بھی آپ کے گریوینسز ہیں, سب ہم حل کریں گے. آپ سے صرف ایک یہ ریکویسٹ ہے کہ ہاسپٹل میں OPDs بند نہیں کریں, اسٹرائک نہیں کریں, کہ اگر آپ اسٹرائک کریں گے, OPDs بند کریں گے, اس سے ایک غریب جو مریض ہے وہ سفر کرے گا. ہم ابھی بھی ڈاکٹر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی جو گریوینسز ہیں, جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں, ہم ساری پوری کریں گے. لیکن ڈاکٹرز کی جو ڈیمانڈز تھیں, ویری انفارچونیٹ, وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ تھیں ہی نہیں. وہ سیکیورٹی سے 100% مطمئن تھے. کل انہوں نے ریلی نکالی, میں ان کی ریلی میں بھی موجود تھا. ہم نے انہیں فل پروف سیکیورٹی دی, پوری کوئٹہ کی پولیس ان کی ریلی پر لگا دی. ان کے صرف جو ڈیمانڈ ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہیں انہیں تبدیل کیا جائے. آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ انسائیڈ دا ہاسپٹل سیکیورٹی ممکن نہیں ہوتی. ڈاکٹرز حضرات جو ہیں وہ طبقہ ایسا ہے کہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ایمرجنسی ہوتی ہے ایک ہاسپٹل میں آنے میں. مگر سیکیورٹی کی بات کی جائے, سیکیورٹی کہاں ہوتی ہے, سیکیورٹی کا عملہ کہاں ہوتا ہے؟ کیونکہ پہلے بھی کچھ واقعات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں جس میں چوری چکاری ہوئی ہے, جس میں ایسی بھی CCTV فوٹیجز جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہیں ہسپتال میں. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہونا اور اتنا بڑا انسیڈنٹ ہونا, یہ کتنا بڑا سیکیورٹی لیپس ہے ادھر. ہنا دیکھیں,
सिक्योरिटी जो होती है, पुलिस की सिक्योरिटी जो होती है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की जो सिक्योरिटी होती है, वो अस्पताल की गेट पर होती है। जो भी बंदा आता है उसे सर्च किया जाता है, सर्च करके छोड़ा जाता है। अगर वो हॉस्पिटल का एम्प्लॉय होता है, उसका कार्ड देखा जाता है, कार्ड चेक किया जाता है, फिर वो जाकर जो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी होती है वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन खुद देखती है। तो हमने भी इस शख्स को भी चेक किया था, इसने हमें अपना लिफ्ट ऑपरेटर का कार्ड दिखाया, हमारे पास उसकी भी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, और उसने कहा कि मैं इस अस्पताल का मुलाजिम हूँ। फिर हमने उसे अंदर जाने की इजाजत दी। गेट के ऊपर हमारी पुलिस हर आने वाले जो मरीज होता है उसे बाइज्जत तरीके से सर्च करती है। दूसरी बात, आपने कहा कि अस्पताल से चोरी की शिकायतें हुई थी, वो शिकायतें हमें भी मिली। हमने इसके ऊपर जो पार्किंग वाले थे उन्हें हमने पहले, जो पार्किंग का जो ठेका है वो भी जो है ना, ये यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के कोई लोग हैं उनके पास है। हमने उन पार्किंग वालों को अरेस्ट किया, उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें थाने लाए। फिर उनसे हमने कहा कि हमें सीसीटीवी फुटेज दे, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दी। उसमें भी जो मुलजिम थे उन्हें हमने गिरफ्तार किया, वो और आज दिन तक वो हमारे पास बंद है, लॉकअप है, और उनकी जो है ना सारा जो उनका स्टेटमेंट है, एतराफी बयान है, वो हमारे पास मौजूद है। पुलिस अपना काम कर रही है, लॉ एनफोर्समेंट के इदारे अपना काम कर रहे हैं, महकमा दाखिला अपना काम कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं था। आप मुझे बताएं कि एक अस्पताल में काम करने वाला भी, आप स्टूडियो में बैठी हुई हैं, अगर आपका कैमरामैन आता है या आपका कोई टेक्नीशियन स्टाफ आता है, उसे तो सिक्योरिटी ने चेक करके छोड़ देना है, क्योंकि वो रोजाना वहां पर आता है, वो बात रोजाना आपकी काम बिल्कुल करता ठीक है। मुझे इसी समझ तरह- आ कि कार्ड दे के उन अंदर जाने दिया, क्या उसकी तलाशी ली? ये जो एसिड था ये कहां से आया? उसने किसी लैब से लिया या उसकी पॉकेट में जो एसिड की बोतल थी वो कहां से आई? देखें, ये भी जो है ना, हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। हमने पूरे हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज उठाई है। जी बिल्कुल, उसे जो है ना सर्च किया गया, सर्च करके उसे छोड़ा गया। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में आया, हॉस्पिटल में कहीं किसी जगह से उसने इस एसिड को कलेक्ट किया है। वो बाहर से अपने साथ कब लाया, कैसे लाया, अब ये सारा सीसीटीवी फुटेज पे काम हो रहा है। हम इन मुहर्रिकात का जायजा ले रहे हैं। कुछ चीजें देखें, क्योंकि इस वक्त जो है तहकीकात चल रही हैं, वो कबल इस वक्त है आपको बताना, लेकिन ये मैं आपको बड़े जो है ना जिम्मेदारी से बता रहा हूँ और एक जिम्मेदार शख्सियत की हैसियत से बता रहा हूँ कि कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं था। हॉस्पिटल का ये एम्प्लॉय था। डॉक्टर साहिबान के साथ उसकी जो पुरानी फुटेज निकाली है उसमें वो इस तरह घुल मिलकर बैठता है डॉक्टर साहिबान के साथ, यही यंग डॉक्टर्स के साथ, कि जैसे वो उनका जाती दोस्त हो। अभी से नहीं, कोई 3 साल से ये अस्पताल में काम कर रहा था, और कल जो लोग बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे उनके साथ उनकी दोस्तियां थी। हमने सीसीटीवी फुटेज सारी निकाली। बाबर यूसुफजई साहब, बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से आपने बिल्कुल, आप लोगों ने जो हुकूमत कर सकती वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये है, क्या एसिड कहां से आया? दूसरी बात ये है कि उसके पास असलहा कहां से आया? एक लिफ्ट ऑपरेटर जो है वो कैसे एक असलहा रख सकता है? उसकी ड्यूटी जो है वो बिल्कुल कोई सिक्योरिटी का तो बंदा नहीं है ना, एहलकार है। उसकी ड्यूटी सिर्फ ये है कि उसने लिफ्ट ऑपरेट करनी, ऊपर नीचे मरीजों को लेके जाना है। तो ये चीजें, ये सिक्योरिटी लैब्स के जिम्मे में आता है। देखें ना, नहीं, उसके जो माइंड में उस टाइम चल रहा था, अब मैं आपको कुछ चीजें वो कबल वक्त बता नहीं सकता। उसका जब मोबाइल हम फ्रांजिक कर रहे हैं, उसने ये पहले से प्लान किया हुआ था कि उस तरीके से एसिड छुपा कर लेकर आएगा। उन्होंने डॉक्टर साहिबा के ऊपर एसिड फेंकना है। ये अटैक करने से पहले वो फोन पर जो है ना लोगों के साथ राब्ते में था। वेपन उसके पास था, क्योंकि उसने भागना था, उसे सेफ एग्जिट चाहिए था। अब वेपन हॉस्पिटल से निकल कर उसने किसी से लिया है या वेपन उसने जो है ना कहीं पर छुपाया हुआ था। इन तमाम मुहर्रिकात पे काम हो रहा है। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हम चाहते हैं बाबर यूसुफ साहब कि आप प्लीज बताएं, क्योंकि आप जो बात करेंगे ना वो पूरी कौम सुनेगी। इस वक्त वाकई लोगों के दिल बहुत दिल बर्दाश्त हुए हैं इस इंसिडेंट के बाद। आपकी जरा से भी बात जो हो सके, लोग जानना चाहते हैं कि हुआ क्या। देखें, डॉक्टर मानूर नासर हमारी बहन थी। एक मुलजिम ने जाती अना की बुनियाद पर, जाती अनाद की बुनियाद पर उनको जो है उनकी जिंदगी खराब करने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तान में ये पहला जो है ना टेस्ट केस था। हमने आधे घंटे के अंदर अंदर मुजरिम को, उसके मुलजिम को, उसके जो है ना अंजाम तक पहुंचा दिया है। ये मैं आपको वसूख के साथ बता रहा हूं कि यही मुजरिम था। आपको क्या लगता है कि मुलजिम की नीयत खराब थी डॉक्टर मानूर के ऊपर? कोई ऐसी बात है, कोई मेल ईगो हर्ट हुई थी? जी, उन्होंने उसको, देखें, उनका मुलाजिम था, उन्होंने उसको जो है ना शटअप कॉल्स दी थी, उन्हें जो है ना काम में गफलत पर, कोताही पर बेइज्जत किया था, तो वो अपना बदला लेना चाहता था।